جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنے لپیٹ میں لے لے اور جب بلاوجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ آپ کو کیا اشارہ دے رہا ہے۔ سنو، کیا اب ٹوٹ گئے ہیں؟ کیا اب تاریکی کی اس انتہا پر کھڑے ہیں جہاں امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی؟ کیا آپ کی دنیا آپ کی آنکھوں کے سامنے ریزہ ریزہ ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ تو یاد رکھیں کہ اللہ آپ کو کبھی بھی اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ دعا کریں، کیونکہ یقین کے ساتھ آپ کی مانگی گئی ایک دعا آپ کی پوری زندگی بدل سکتی ہے۔ جہاں دعا ہے وہیں زندگی ہے، جہاں یقین ہے وہیں اللہ کی مدد ہے۔ نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ وہ ناراض ہوا ہے۔ سنو، تم جو اپنے زخموں کو چھپائے اس غم میں بیٹھے ہو کہ تمہارے دکھ درد کا ساتھی کوئی نہیں ہے، نہ کوئی تمہیں بھی سمجھ سکتا ہے، تنہا تھے تنہا ہو، اور یہ سوچ آج اتنا وقت گزر جانے کے بعد بھی اداس کر جاتی ہے۔ تمہارا گزرا برا وقت ابھی تک آئے تمہار عدل دکھا جاتا ہے، لیکن تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہارا رب تو اس دنیا کی ہر ظاہری ہی نہیں بلکہ پوشیدہ چیزوں سے بھی باخبر ہے؟ تم یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ تمہاری تکلیف کے درمیان سکھ کے لمحے وقفے وقفے سے جو آتے رہے تھے، کبھی کسی انسان کی زبان سے نکلے الفاظ کی صورت جو بالکل تمہارے حالات کے مطابق تھے، تو کبھی کسی قرآنی آیت جو اتفاقنہ تمہیں کہیں نظر آ گئی۔ تمہارا رب ہر موقع پر تسلی اور راحت کا سامان تمہیں پہنچاتا رہا ہے، اس نے تمہیں کبھی نہیں چھوڑا ہے۔ یقیناً اللہ پر کوئی شے بھی مخفی نہیں ہے، نہ آسمان میں نہ زمین میں۔ سنو، تم آج تک جس بھی مشکل میں پھنسے ہو، اس سے تمہیں کس نے نکالا ہے؟ تمہارے رب نے۔ کوئی تمہاری مدد کر سکتا تھا، کر سک رہا تھا؟ نہیں نا۔ تو پھر اب بھی اگر کسی مشکل میں پھنس بیٹھے ہو تو رب کو یاد کرو اور اس سے مانگو۔ رب کے ہاں تو اس کو پکارنے والوں کی بڑی قدر ہے۔ دنیا میں کسی سے مانگو گے تو تمہاری عزت گھٹنے لگے گی، لیکن جتنا رب سے مانگتے جاؤ گے اتنا اس کے نزدیک تمہارے درجات بلند ہوتے جائیں گے، اتنا وہ تمہاری سنے گا، اتنا تم اس کے مقرب بنتے جاؤ گے۔ تو تم دونوں اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں اور قدرتوں کا انکار کرو گے؟ اور یاد رکھو، آپ ابھی جس مشکل میں پھنسے ہوئے ہیں، اس مشکل سے آپ کو اللہ کے سوا اور کوئی بھی نکال نہیں سکتا۔ تو پھر ادھر ادھر کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب ٹھہر جائیں، یہیں رک جائے۔ یہی جس مدد کی آپ کو تلاش ہے وہ بھاگنے سے نہیں، اللہ کے سامنے سر جھکانے سے ملے گی۔ یہی غلطی تو پہلے بھی آپ سے ہوئی تھی، آپ اللہ کے سامنے سر نہیں جھکاتے تھے، اس لیے حالات ایسے پیدا کر دیے گئے جو آپ کو جھکا دیں، اور آپ ہیں کہ ابھی بھی بھاگے جا رہے ہیں۔ سمجھیں اس بات کو کہ اس دنیا میں اللہ کے علاوہ آپ کا کوئی بھی دوست اور مددگار نہیں ہے، اور تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی دوست ہے نہ مددگار۔ اور سنو، جو اللہ نوازتا ہے وہ آزماتا بھی ہے، تاکہ کھرا کھوٹا سب الگ کر دے۔ جب ہم دعویٰ کرتے ہیں اللہ پر یقین کا، تو ہم کیا سمجھتے ہیں کہ آزمائے نہیں جائیں گے؟ ہمارے یقین کا امتحان نہیں ہوگا؟ اللہ نے تو انبیاء کرام کو بھی آزمایا تھا، جن کا ایمان پختہ تھا اور وہ کامل مومن تھے۔ جانتے ہو یہ یقین کی آزمائش کیسے ہوتی ہے؟ جب مچھلی کے پیٹ کی مانند اندھیرا ہمارے چاروں طرف سے ہمیں ڈرا رہا ہوتا ہے، جب موت کو اتنے قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس اندھیرے میں ہمیں اتنی وحشت محسوس ہوتی ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ ہم اس سے کبھی نہیں نکل سکتے، تب ہوتی ہے اصل میں آزمائش۔ جب اسباب بھی نظر نہ آ رہے ہوں، بظاہر سب ہمارے خلاف ہوں، تب وہ اللہ دیکھتا ہے کہ میرا بندہ
خالص توحید کا اقرار کرتا ہے، پھر اس کا یقین اسباب پر ہے۔ میرے بندے کو میں زیادہ عزیز ہوں زندگی کی آسائشیں۔ میرا بندہ جو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ کتنا سچا ہے۔ تب وہ رب ہم سے بس اتنا چاہتا ہے کہ ہم اپنا معاملہ اس کے سپرد کر دیں، اور وہ ہمارے یقین کو جتوا کر ہمارا کام بنا دے۔ وہ فرماتا ہے، اور اپنے رب کی خاطر صبر کرو اور سنو، جب دل گھبرا رہا ہو، جب بے چینی چھا جائے، جب مایوسی اپنی لپیٹ میں لے لے، اور جب بلا وجہ اداسی چھانے لگے، تو سمجھ جایا کرو رب کا بلاوا آ گیا ہے۔ سمجھ جایا کرو رب کو یاد کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ جان لیا کرو دل کو اطمینان بخشنے کی گھڑیاں آن پہنچی ہے۔ تب سب چھوڑ کر اللہ سے بات کرنے، اس کو محسوس کرنے، اس کے وعدوں پر یقین کرنے، اور اس پر توکل کر کے اس کی مدد کا انتظار کرنے میں جو قرار رکھا ہے اس نے۔ کیسے جانتے اس سکون کو؟ اگر کبھی یہ بے چینی نہ آتی، جان لو کہ اللہ کے ذکر سے ہی دل قرار پاتے ہیں۔ کبھی غور کیا ہے کہ قرآن میں اللہ تعالی نے ہمیں ہر سورہ میں امید ہی دلائی ہے؟ کبھی اپنے نامیدی کی کوئی کہانی نہیں دیکھی ہوگی، یعنی ہر سورہ میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ توکل کرنے والے کبھی ہارتے نہیں ہیں۔ بے شک انہیں اس وقت کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہو، راستے مشکل دکھ رہے ہوں، مگر پھر بھی وہ آگے جا کر کامیاب ہی ہوتے ہیں۔ سنی، پریشان نہ ہوا کریں، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مشکلات اور آزمائشیں وہ اپنے پسندیدہ بندوں پر ہی تو لاتا ہے، یہ دیکھنے کے لیے کہ وہ شکر گزار ہے نہیں، کیا آپ اس بات پر خوش نہیں ہے کہ آپ اس کے پسندیدہ بندوں کی فہرست میں آتے ہیں؟ صبر کریں اور اللہ پر چھوڑ دیں۔ جتنی مشکل آزمائش ہوتی ہے، صبر کے صلے بھی اتنے ہی خوبصورت ہوتے ہیں۔ جلد ہی وہ مقام آنا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نوازنا ہے۔ اللہ بہت جلد اس چیز کو تمہارا وسیلہ بنا دے گا جو تمہارے لیے مایوسی کا سبب بنی ہوئی ہے۔ سنو، صبر کرو، اللہ تمہارے دل کی سنتا ہے، تمہیں وہی عطا کیا جائے گا جس کے لیے تم رات دن دعائیں کرتے ہو۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی۔ بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔